ہمارا رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے. ہم رب کی شان کریمی ہم اس کا تو قطار شمار ہی نہیں ہے. لیکن جس طرح رب اپنے بندوں پہ کریم ہے، اسی طرح ماں باپ اپنے بچوں پر کریم ہے. ماں باپ دعا لینی ہے نا، پیر صاحب سے مت لو، امام صاحب سے مت لو، مؤذن سے مت لو. دعا کا ذخیرہ تو تمہارے اپنے گھر میں موجود ہے، ماں باپ کی شکل میں. آقا کریم نے فرمایا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کی نشانی ہے. اور کیسی باپ گھر میں سو رہے ہیں نا، امی سو رہی ہے، اماں سو رہی ہے، سوتے سوتے ان کے چہرے کو محبت سے دیکھ لو. کسی کو ریاکاری کی ضرورت نہیں کہ دیکھو 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 میں ماں کو دیکھ رہا ہوں، دیکھو دیکھو ابا سو رہے میں ابا کو دیکھ رہا ہوں. نہیں، بلکہ محبت سے باپ کے چہرے کو دیکھ لو. ماں سو رہی ہے بستر پہ ہے، محبت سے دیکھ لو. مقبول حج کا ثواب ہے. لاکھوں روپے خرچ نہیں ہو رہے ہیں. حج کرنے جاؤ گے تو ممکن ہے وہ حج منہ پہ مار دیا جائے گا، لیکن یہ تو ایسی عبادت ہے کہ خاموشی سے کی جا رہی، کسی کو نہیں معلوم ہے. بندہ ہے اور اپنے بندہ ہے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. پھر باپ کے تعلق سے فرمایا گیا کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کی حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں. تو دعا کا ذخیرہ ہمارے گھر میں موجود ہے. ہم پیر صاحب کی قدم بوسی کر رہے ہیں، پیر صاحب کی دست بوسی کر رہے ہیں، امام صاحب سے دعا کی گزارش کر رہے ہیں، پڑوسیوں سے دعا کی گزارش کر رہے ہیں. ارے جہاں سے خیرات بٹ رہی ہے، جہاں ذخیرہ جمع ہے، ماں باپ کو راضی کرو نا، ماں باپ کو خوش کرو نا، خوش کرو ماں باپ کو. اچھا ماں باپ سب کی دعا میں بناوٹ ہے، پیر صاحب کی دعا میں بھی بناوٹ ہے کہ پیر صاحب کی نظر تمہارے جیب پہ ہوگی، بڑی بڑی گاڑیوں پہ ہوگی. امام صاحب کی بھی دعا میں بناوٹ ہے کہ امام صاحب کی نیت تمہارے جیب پر ہوگی. لیکن ماں باپ کی دعا میں کچھ بناوٹ نہیں ہے، کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں. ماں باپ دل سے اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں. تو خدا کی قسم ماں باپ کی دل جوئی کرو. بڑا پیارا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب کی ماں آئی سی یونٹ میں ایڈمٹ تھی. اب ماں جب آئی سی یو میں ہو تو بیٹے کا کہیں دل لگے گا؟ بڑی ناہنجار وہ اولاد ہوگی جو ماں بیمار ہے تو وہ اپنی دنیا کی مزے لے رہا ہوگا. لیکن ہر ایک کا دل اللہ نے ایسا نرم کیا ہے کہ ماں اگر بیمار ہوتی، تکلیف میں آتی تو بچے مچل جاتے ہیں. ماں آئی سی یونٹ میں ہے، بیٹا گھڑی گھڑی باہر بیٹھا ہے لیکن کانچ میں سے ماں کو دیکھتا ہے، ماں کو دیکھتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھتا ہے، پھر کانچ میں سے ماں کو دیکھتا ہے. امیدیں کچھ جچتی ہے کچھ بچتی ہے. بالآخر ڈاکٹر نے آ کے بول دیا کہ اب مشکل ہے ماں کا بچنا، بس دعا کرو. بیٹے نے آنکھوں میں آنسو بھر کے دن بھر ماں کو کانچ میں سے دیکھتا رہا. لیکن دنیا ہے نا، کھانا پینا تو لگا ہے ہمارے ساتھ، بیوی بچے تو ہے، مرنے والے کے ساتھ سب نہیں مر جاتے. دن بھر اٹھتا بیٹھتا ماں کو آئی سی یونٹ میں کانچ سے دیکھتا. لیکن رات ہوتے ہوتے ماں زندہ ہے، مری نہیں. کچھ امید تھی یا نہیں تھی کہ پتہ نہیں ماں بچ جائے گی کہ مر جائے گی. آخر بار اس نے کانچ میں سے اپنی ماں کو دیکھا جو آرٹیفیشل سانس لے رہی ہے، جو مشین کے ذریعے چل رہی ہے. اس نے ماں کو آنکھیں بھر کر دیکھا. پھر بیوی بچے بھی یاد آئے، گھر بھی دیکھنا تھا. اپنا گاڑی سٹارٹ کیا اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے. یہ یورپ کنٹری کا واقعہ ہے. یورپین کنٹری میں پیٹرول پمپ پہ اوپر ہینگر میں پائپ لگے ہوتے ہیں فیول کے، اور فیول اسٹیشن پر کینٹین ہوتی ہے جس میں کھانا پینا سب ملتا ہے، 24 گھنٹے ملتا ہے. ہمارے یہاں پیٹرول ڈال کے بھاگ سکتے ہیں، وہاں نہیں بھاگتے، وہاں اپنے ہاتھوں سے پیٹرول ڈالتے ہیں. وہ ایسا کھینچتے ہیں اور اپنی گاڑی میں ٹیوب ڈال دیتے ہیں اور پھر جتنا پیٹرول بھرنا ہے بھر دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں تو وہ اسپرنگ ہے وہ آٹومیٹک اوپر چلے جاتا ہے. پھر کیبن میں جا کر کے پیمنٹ کر کے لوگ چلے جاتے ہیں اپنی اپنی گاڑی کا. وہاں فیول اسٹیشن پہ نوکر کم ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنے ہاتھ سے بھر لیتا ہے. تو انہوں نے بھی اپنی گاڑی روکا، وہ اسپرنگ کے ذریعے اس کا پائپ نکالا، اپنی گاڑی میں پیٹرول کے لیے پائپ ڈال دیا. پیٹرول جب جانے لگا، بھرنے لگا تو نظر پڑی ایک بلی، ٹھنڈی کی رات ہے، بلی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک کونے میں دبکی ہوئی ہے. اس کو رحم آ گیا.
پیٹرول بھرنے کے بعد اس نے وہ پائپ تو چھوڑ دیا, وہ اسپرنگ چلے گئے اوپر, اندر گیا, پیمنٹ کیا, ساتھ میں جو ہوٹل جیسی تھی جس میں سب پیکٹ ملتے ہیں وہیں سے اس نے کچھ پیسوں کا مچھلی, کچی مچھلی خریدی. باہر لا کر اس نے مچھلی کو توڑ توڑ کر بلی کے آگے رکھی. وہ بلی خود بھی کھائی, تھوڑا تھوڑا اپنے بچوں کو بھی کھلاتی رہی. جب اس نے تھوڑی مچھلی کھلا دیا, ساری مچھلی چھوڑ کر کے گاڑی میں بیٹھا, اپنے گھر چلا گیا. رات بیوی بچوں کے ساتھ گزری. صبح اٹھ کر پھر ہاسپٹل آنا تھا, کئی روز کا یہ معمول تھا. اب صبح بھی اٹھا, جیسے تیسے ناشتہ کر کے ہاسپٹل آیا, گاڑی پارک کر کے. جب اس نے آئی سی یونٹ میں جا کر کے کانچ میں دیکھا تو ماں کے بستر پہ ماں نہیں تھی. تڑپ گیا, ڈر گیا کہ ہائے میری ماں کہیں دنیا سے چل تو نہیں گئی. مچل گیا اور بغیر کچھ بولے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور منہ سے کچھ نکلتا نہیں. اور دوڑ کر کے نرس اسٹیشن پہ پہنچا جہاں نرس بیٹھتی ہے. نرس کے پاس پوچھا ماں ماں, ایکسپریشن بھی نہیں کر سکتا, پوچھا ماں, اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. نرس نے پیٹھ تھپ تھپائی اور آگے کھینچ کر کے گارڈن کی طرف اشارہ کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ماں گارڈن میں ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہے. نرس لے کے جا رہی ہے, ماں ویل چیئر پہ بیٹھی ہے. دوڑ کر گیا, ماں کے قدموں میں سر رکھ کر کے رونے لگا, خوشی کے بھی آنسو, غم کے بھی آنسو. روتے روتے ماں کی سسکیاں بند گئی. ماں نے بھی ہاتھ سر پہ پھیرتے پھیرتے کہا کہ بیٹا پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ نے قبول کر لی. میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک بلی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی تھی. بس وہ منظر میں نے دیکھا اور اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ میرے بدن میں توانائی چلی آئی اور میں بالکل تندرست ہو گئی. تو ایک انسان نے جب ایک جانور کے ساتھ یہ ہمدردی کی ہے تو اللہ کا انعام اتنا پیارا کہ موت کے منہ سے اللہ نے اس کی ماں کو واپس بھیج دیا. تو جب ایک جانور کے لیے ہم اتنا اللہ ہم پر رحم کر سکتا ہے تو ہم اپنے والدین کے لیے اگر رحم دلی رکھیں, اپنے بزرگوں کے لیے رحم دلی رکھیں تو یقیناً میرا رب بڑا کریم ہے. وہ اپنے بندوں پر ایسا مہربان ہے کہ لوگ کہا گیا نا کہ رب 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. 70 ماؤں سے, تو رب تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. تو ماں اپنے بچے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. ایک بچے نے اپنی ماں کے سامنے کہا کہ ماں میں جنتی ہوں. ماں نے بچے سے کہا کہ بیٹا یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کون جنتی کون جہنمی. بچے نے بولا نہیں ماں میں جنتی ہوں. ماں نے محبت سے بچے کو گلے لگایا, کہا کہ کیسے پتہ چلا تو جنتی؟ کہا کہ اچھا ماں یہ چراغ جل رہا ہے نا, یہ چراغ میرے ہاتھ پہ انڈیل دے, یہ چراغ میرے ہاتھ پہ انڈیل دے. ماں نے سینے سے لگا کے کہا کہ نہیں میرے بچے تیرا ہاتھ جل جائے گا. تو بچے نے برجستہ کہا ماں تو ایک ماں ہو کر میرا ہاتھ جل رہا ہوا نہیں دیکھ سکتی, وہ میرا رب تو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان. وہ کیوں کر چاہے گا کہ میں جہنم کی نظر ہو جاؤں, جہنم میں جلوں؟ میرا رب بڑا کریم ہے, اور یقیناً رب بڑا کریم ہے. یہ راتیں